الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم سب ایک مرتبہ بآواز بلند پورے عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ دل کے خلوص سے عبادت کی نیت سے دربار رسالت میں نماز والا درود پاک پیش فرمائے زور سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہیں لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم معزز و مکرم قابل احترام بزرگان دین عزیز گئیوں نوجوان بھائیوں اور دوستوں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سیرت پاک علیہ السلام کے عنوان پر یہ 12 روزہ پروگرام جمعیت علماء ہند شاخ دکشن شولاپور کے زیر نگرانی میں ابو حنیفہ مسجد میں چل رہا ہے تقریباً آج اس کا تیسرا یا چوتھا دن ہے اور آج کا جو ہمارا عنوان ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تحفظ ختم نبوت تو اسی عنوان پر 6 باتیں اس مختصر سے وقت میں ہمیں سمجھنی ہے اور وہ اس کا جو میں باتیں کہہ رہا ہوں جتنے بھی چاہے آدھا گھنٹہ بولوں 15 منٹ بولوں یا جتنی بھی دیر چلیں گی بات اپنی بشاست سے تو یہ 6 باتوں کے ہی ارد گرد رہیں گی اور تقریباً جتنی بھی باتیں کل ہوں گی یا اس کے بعد ہوں گی یا اس سے پہلے بھی ہوئی ہے
یہ 6 باتیں ہیں۔ 3 باتیں وہ ہیں جو ہمارے لیے ہمیشہ کی کرنے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں۔ اگر یہ 3 باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائے تو نبی کے نام پر جو خرافات، رسومات، غلط چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں سے ہم بچیں گے بھی اور دوسروں کو بچائیں گے بھی۔ ایک ہے بچنا اور ہم خود بچیں گے، لیکن دوسروں کی فکر بھی ہمارے اندر یقینی طور پر پیدا ہوں گی اگر یہ 3 باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں۔ پھر بعد کی جو 3 باتیں ہیں، ان 3 باتوں کے سمجھنے کے بعد صحیح طریقہ ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کس سمت کی طرف مجھے جانا ہے۔ تو آئیے وہ پورا نچوڑ بعد میں سے بیان کرتے ہیں، لیکن میں پہلے ہی آپ کے سامنے رکھوں تاکہ پورے دلچسپی کے ساتھ ہم سمجھیں، سنیں اور سن کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ سب کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ یہ جو مجلس لگی ہے محبت رسول کے عنوان پر لگی ہے کہ صحیح معنی پر صحیح طریقے سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل و دماغ میں، ہماری زندگی کے ہر شعبے میں عملی طور پر پیدا ہو جائے، اسی عنوان پر ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ تو ایک چیز ہے جو 6 باتیں ہیں، ایک اس میں سے عظمت رسول، پہلی چیز کہ نبی کا مقام اور مرتبہ ہم سمجھے کہ ہم کس نبی کے امتی ہیں، کتنے عظیم اور عالی مقام رکھنے والے نبی کا مجھے اللہ نے امتی بنایا ہے۔ نبی کے مقام اور مرتبے کو سمجھے، جس کو عظمت رسول کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے محبت رسول، کہ محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہو۔ اور تیسری چیز ہے اطاعت رسول، عظمت رسول، محبت رسول، اطاعت رسول۔ نبی کا مقام اور مرتبہ سمجھنا، نبی کی محبت صحیح طریقے سے ہمارے دل میں پیدا کرنا، اور جب صحیح طریقے سے نبی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوں گی تو نبی کی اطاعت، یعنی نبی کی ہر وہ تعلیم جو عبادات کے لائن سے ہمارے نبی نے فرمائی، جو معاملات کے لائن سے ہمارے نبی نے فرمائی، یا معاشرات اور اخلاقیات کے اعتبار سے جو چیزیں ہمارے نبی نے ہم کو بتلائی، وہ ساری چیزوں میں نبی کی اطاعت یعنی فرما برداری ہمارے اندر پیدا ہوں گی۔ یہ کب ہوں گی؟ جب کہ ہم نبی کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں کہ ہمارے نبی کا کیا مقام ہے۔ پھر جب یہ چیز ہمارے اندر بیٹھیں گی تو محبت صحیح معنی پر آنی ضروری ہے، کہ محبت ہو لیکن صحیح طریقے سے ہو۔ ایسا نہیں کہ وہ طریقہ جس طریقے سے اپنانے سے جس سے محبت کر رہے ہیں وہ خود ناراض ہو جائے، یا جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اسی کی گستاخی ہو جائے، ان کی شان میں غیر محسوس طریقے سے بے ادبی ہو جائے، تو ایسی محبت نہیں۔ صحیح طریقے سے نبی سے محبت، اور جب صحیح معنی پر محبت ہمارے دل میں بیٹھیں گی تو پھر اطاعت بھی، نبی کی ہر بات کا ماننا، نبی کی ہر سنت پر عمل کرنا، نبی کی ہر تعلیم پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے 3 چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، عظمت رسول، محبت رسول، اطاعت رسول۔ پھر آگے 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں ہیں، اب جب محبت بیٹھی، عظمت ہمارے دل میں نبی کی بیٹھی، یا اسی طریقے سے محبت ہمارے دل نبی کی ہمارے دل میں آئی ہے، تو کیسی محبت ہو، عظمت کیسی ہو، اور نبی کا مقام اور مرتبہ جب ہم سمجھے تو وہ کیسا ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں، اس کو آسانی کے لیے میں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک چیز ہے عقلی محبت، اور دوسری چیز ہے طبعی محبت۔ طبعی محبت کو ہم پہلے نمبر پر لیں، طبعی محبت، عقلی محبت اور وقتی محبت، یہ 3 چیزیں ہیں۔ طبعی محبت کا مطلب کیا ہے؟ طبیعت، جیسے کہ ماں باپ کی محبت اولاد کے ساتھ ہے، ایک طبعی محبت ہے۔ اگر کام کر رہی ہے ماں، ایک مثال کے طور پر یوں سمجھے کہ کام ماں کر رہی ہے کچن کے اندر، گھر کے کوئی فرد بلا رہے ہیں کہ بھئی فلانا کام ہے ادھر آ جاؤ، تو وہ فوراً کہتے کہ 1 منٹ ابھی آئی، اور دوبارہ دوسرا کوئی پکارتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ ابھی آئی۔ یہ ایسے ہی 10-15 منٹ چل رہا ہے، لیکن اسی ماں کا بچہ جب روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، بھوک کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے رو رہا ہے، تو ماں یہ نہیں کہتی کہ 1 منٹ ابھی آئی بیٹا، فوراً جس کام میں ہے وہ کام چھوڑ کر اپنے بچی کی طرح لپکتی ہے، چاہے وہ بچہ معصوم ہو چاہے وہ بڑا ہو۔ لیکن بچے کی رونے کی آواز سنی یا بچے نے پکارا تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، تو فوراً ماں سارے کام چھوڑ کر کے اپنے بچے کی طرف لپکتی ہے۔ یہ جو لپکنا ہے اسی کو طبعی محبت کہتے ہیں۔ ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہ اپنے بچے کی طرف آ رہے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے
بہت سارے لوگوں نے پکارا لیکن کسی کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ فوراً کام چھوڑ کر آئی، یہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ ابھی 2 منٹ آئی، ابھی 5 منٹ میں آئی۔ لیکن جب بچے نے رویا اور پکارا روتے ہوئے بڑا بچہ ہے تو فوراً سارے کام چھوڑ کر آئی۔ یہ طبعی محبت جو اولاد کے ساتھ ماں باپ کی ہوتی ہے۔ عقلی محبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے کمال کو دیکھ کر، کسی نے بہت اچھی نعت پڑھی تو اس کے کمال کو دیکھ کر ہمارے دلوں میں اس کی محبت آتی ہے کہ بھئی کتنی اچھی اس نے نعت پاک پڑھی، یا اسی طریقے سے کسی کی قرآن پاک کی تلاوت سن کر کہ یہ بچہ کتنی اچھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے اس کمال کو دیکھ کر ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، قدر پیدا ہوتی ہے۔ یا دنیاوی اعتبار سے کوئی اچھا گھر بنا رہا ہے، یا کوئی کاروبار میں اچھا بڑھ رہا ہے، یا اسکول کے اندر اچھے نمبر اس نے لائے تو ان نمبرات کو دیکھ کر ہمارا دل بھر آتا ہے اور اس سے ہم محبت کرتے ہیں اور مبارکبادی دیتے ہیں۔ یعنی کسی کے کمال اور اچھی چیز کو دیکھ کر جو دل میں محبت، عظمت، احترام جو پیدا ہوتا ہے اس کو عقلی محبت کہتے ہیں۔ اور تیسری چیز ہے وقتی محبت۔ بس وقت آیا، تھوڑی دیر کے لیے ملاقات ہوئی، محبت کا اظہار کیا، پھر وقت ختم تو محبت بھی ختم۔ تو اب ان 3 چیزوں میں سے ہمیں 2 چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ انہی چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے یہ 12 روزہ پروگرام ہمارا رکھا گیا ہے کہ صرف آئیں، سنیں اور واہ واہ کہیں کہ بھئی بہت اچھا بیان ہوا، اور وہی بہت اچھا بیان ہوا ہے زبان سے کہنے والے فرد ماں کو الٹا جواب دے رہا ہے، باپ کو الٹا جواب دے رہا ہے، نماز اس کے ہاتھوں سے چھوٹ رہی ہیں، پڑوسی کو وہ ستا رہا ہے، بھائی بہن کو الٹا سلٹی باتیں کہہ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، شادی شدہ ہے تو بیوی پر ہاتھ اٹھا رہا ہے، طرح طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہی بندہ عشق رسول پر بات سن رہا تھا، محبت رسول پر بات سن رہا تھا، ولادت رسول پر بات سن رہا تھا، تو سبحان اللہ اور واہ واہ کہہ رہا تھا کہ کتنا اچھا بیان ہوا، لیکن وہی بندہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کی زندگی الگ۔ تو یہ بھی وقتی محبت ہوئی۔ وقتی محبت کا مطلب یہی اور باہر چلے کہ ہم سب چھوڑ دیں، نہیں، ہمیں اپنے جذبات کو قربان کرنا ہوگا، اپنے خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، اور سارے جذبات خواہشات کو قربان کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی تعلیمات پر عملی طور پر عمل کر کے صحیح طریقے سے ہمیں اپنے نبی سے محبت کر کے ہمیں یہ بتلانا ہے کہ ہم واقعتاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتے ہیں، سچا عشق رکھتے ہیں۔ اب کیسا سچا عشق اور سچی محبت ہو، یہ مختصر میں اپنے سامنے بات رکھوں کیونکہ دوسرے اور تقاضے بھی ہیں، اور یعنی ایک سفر بھی ہے، دوسری طرف جانا بھی ہے، اور میری طبیعت بھی اتنی خراب ہے کہ میں بول بھی نہیں سکتا، لیکن الحمدللہ یہ محبت رسول اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر یہ مجلسیں لگی ہیں۔ ہمارے اکابرین نے اپنی جانوں کی قربانی دی تو ہم وقت کی قربانی نہیں دے سکتے، ضرور دیں گے۔ تو وہ ساری باتیں 3 باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہے۔ ایک تو وہ 6 ہو گئی، ایک تمہیدی باتوں کے طور پر آنے پچھلے 2 دن میں جتنی بھی باتیں ہم نے سنی وہ ساری باتیں انہی 6 باتوں کے ارد گرد گھومیں گی، اور وہ وقتی محبت میرے اندر پیدا ہو رہی ہے یا طبعی میں محبت میرے اندر پیدا ہو رہی ہے، اس کا ہمیں جائزہ روزانہ لینا ہے۔ اور کیسے لینا ہے؟ سوچنے کے اعتبار سے نہیں کہ میں کھا رہا ہوں نبی کے طریقے پر، سو رہا ہوں نبی کے، پورا ہم جائزہ لیں۔ یہ پورے آنے والے بعد کے دنوں اور یہ جو ساری باتیں انہی کے ارد گرد گھومیں گے انشاءاللہ۔ تو 3 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک صحابی جو کس طریقے سے انہوں نے نبی سے محبت کی، یعنی عشق نبی سے جو کیا، کس درجے کا ان کا عشق تھا، اور انہی صحابی کے بعد ایک طبقہ آتا ہے جن کو تابعی کہتے ہیں، یعنی صحابی تو ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اور ایمان کی حالت ہی میں ان کی وفات ہوئی، ان کو صحابی کہتے ہیں، اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ان کو تابعی کہتے ہیں۔ تو ایک تابعی کا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں، پھر اسی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عشق رسول کے ساتھ ایک نسبت جڑی ہوئی ہے ختم نبوت کی، اور ختم نبوت کا کام یہ بھی عشق ہی سے تعلق رکھتا ہے، جو مختصر وقت میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گا۔ تو ہمارے اکابرین اولیاء کرام میں سے، ہمارے بزرگوں میں سے، ہمارے اللہ والوں میں سے ایک واقعہ، یہ تینوں واقعات میں آپ حضرات کے سامنے آج ذکر کروں، اور کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہی بات جہاں سے ہماری بات شروع ہوئی وہیں پر ہم واپس آ کر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح طریقے سے ہو،
وہ محبت نہیں جو محبت ایک باپ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ کی۔ کیسی محبت کی؟ تقریباً محاورہ اور یہ مثال ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ محبت ہو نبی سے لیکن صحیح طریقے سے ہو۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، زندگی کچھ بھی نہیں تیری محبت کے بغیر، یعنی ہمارے نبی کی طرح نسبت کی گئی ہے کہ وہ زندگی کسی کام کی نہیں جس زندگی میں نبی کی محبت نہ ہو۔ پھر آگے شاعر نے ہر ہم کو جھنجھوڑا ہے کہ آگے فرمایا بے روح محبت ہے اطاعت کے بغیر، وہ محبت بھی کسی کام کی نہیں جس میں نبی کی اطاعت نہ ہو۔ اب محبت کر رہا ہے بندہ، نبی سے عشق کر رہا ہے، صرف بول رہا ہے، نبی کی تعلیمات کی اس کے اندر کچھ بھی پرواہ نہیں ہے، کھانے کی سنتیں چھوٹ رہی ہے اور بے شمار بالکل حرام کام۔ ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، نبی سے عشق رکھنے والا ہوں، اور دوسری طرف جھوٹ بول رہا ہے، تو یہ سراسر نبی کی تعلیم سے وہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ یا اپنی شولاپوری کی بھاشا میں کہیں گے کہ وہ ہمارے نبی کی تعلیم کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ایک طرف تو کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں اور دوسری طرف جھوٹ بول رہا ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں اور دوسری طرف پڑوسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے، ایک طرف کہتا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں، نمازیں اس کے ہاتھ سے چھوٹ رہی ہیں اور بے شمار گناہ کے کام کر رہا ہے، پھر کہتا ہے کہ میں نبی سے محبت اور عشق رکھتا ہوں۔ یہ سراسر دھوکے والا کام کر رہا ہے۔ اس کو دوسرے انداز میں ہم یوں سمجھیں کہ یہ نبی کے شان میں غیر محسوس طریقے سے بے ادبی کر رہا ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ کیسی بے ادبی ہے، اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیں۔ کوئی ہم میں سے کسی نے کچھ کہا ہم سے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے میرا ایک قلبی تعلق ہے، آپ میرے بھائی ہیں، آپ میرے چاچا کے بیٹے ہیں، اور آپ کے پاس میں کسی بھی نسبت کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں سب کچھ آپ کے لیے قربان، جیسے ایک دوست ہے اور دوست کو کہہ رہا ہے کہ میرا آپ کے اوپر سب کچھ قربان ہے، تو رات کو بلا، میں رات کو حاضر تیرا دوست، تو ڈرنے کی بات نہیں ہے، سب وہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ بیچارہ خوش ہو گیا کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا فلانا تعلق رکھنے والا میں ہر بات پر لبیک کہہ رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی ضرورت ہو تو مجھے یاد کرنا، تو مجھے اپنے پاس کھڑا ہوا اور اپنے ساتھ رہتا ہوا محسوس کریں گا، میں فوراً تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اب یہ بندہ کسی ضرورت کی وجہ سے اپنے اس بھائی کو جس نے یہ کہا تھا کہ رات کو 2 بجے بھی تو بلا، میں فوراً حاضر ہو جاؤں گا، اب اسی سوچ سے اس نے دین کو، اپنے جگری دوستوں کو، اپنے بھائی کو فون کیا کہ بھئی فلانا میرا کام ہے، چل تھوڑا جا کر آئیں گے۔ اب وہی کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ دن پہلے یا کچھ وقت پہلے کہا تھا کہ تو جب بلائیں گا میں حاضر ہوں، بلکہ بات پکی کرنے کے لیے کہا تھا کہ رات کے 2 بجے بھی بلائے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، لیکن جب موقع آیا عملی طور پر عمل میدان میں آنے کا تو بہانے ڈھونڈ رہا ہے کہ نہیں مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ اب یہ جو بندہ جو دل میں ایک امید لے کر بیٹھا تھا وہ سوچیں گا کہ یہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، حقیقت میں مذاق ہم کو محسوس ہوگا، اور ہم اس کو تھوڑا سوچیں، اور کئی مرتبہ ہماری زندگی میں ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جب ہماری کچھ حیثیت نہیں ہے، کوئی مقام اور مرتبہ ہمارا نہیں ہے، ہم کسی حیثیت کسی بھی اینگل سے ہم نہیں رکھتے ہیں نبی کے مقابلے میں، لیکن وہ ہمارے نبی عالی مرتبت والے، عالی شان والے، اللہ کے بعد سب سے زیادہ اونچا مقام رکھنے والے، جس کو شاعر نے کہا ہے کہ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام سب سے بڑا ہے سارے نبیوں میں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں میں سب سے اونچا اور عالی مرتبت مقام رکھنے والے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے عظیم الشان رکھنے والے نبی۔ اب ان کی شان میں ہم یوں کہیں کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، یا جس کو عام طور پر ایک جملہ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں عام ہے کہ نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، میں نبی سے عشق رکھنے والا، میں عاشق رسول ہوں، لیکن زندگی دیکھیں تو نبی کی تعلیم کے پورے خلاف جا رہی ہیں، تو ہم خود فیصلہ کریں یہ نبی کی تعلیم کا مذاق اڑا رہے ہیں یا نبی کی تعلیم کی بے ادبی کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو اس کسوٹی کے اندر ٹٹولے دیکھیں۔ جب میرے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو مجھے برا لگتا ہے، اور میں یہ کہوں کہ میں نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، اور اس کو پوچھ رہے ہیں کہ بھئی نبی کا دامن تو نے پکڑا ہی کب جو چھوڑنے کی تو بات کر رہا ہے؟
نہ تعلیم نبی کی تیرے اندر ہے، نہ سر کے بال نبی کے طریقے پر ہیں، نہ چہرہ تیرے نبی کے طریقے پر ہے، نہ کھانا پینا نبی کے طریقے پر، نہ سونا نبی کے طریقے پر، نہ شادی بیاہ نبی کے طریقے پر، نہ تیرا کوئی عمل نبی کے طریقے پر ہے۔ صرف وقت آیا بس نعرے لگائے کہ نبی کا دامن ہم نہیں چھوڑیں گے، میں نبی سے عشق رکھنے والا ہوں، جو یہ کام نہ کرے سب گستاخ رسول ہے، اس طریقے سے کہنے والا گویا یہ نبی کے شان میں کھلے عام گستاخی کر رہا ہے، نبی کی تعلیم کی بے ادبی کر رہا ہے۔ یہ صرف جملے اسی جذبات میں ہم سنیں اور یہ نہیں، ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، ہم کو پتہ چلے گا، ہمارا جذبہ اندر سے عشق کا ابھرے گا۔ کیسا ابھرے گا؟ اگر کوئی اس طریقے کا کام کر رہا ہے نبی کے تعلیم کے خلاف ورزی والا، تو یہ ہمارے اندر کا جو عشق ہے نبی سے، ہماری اندر کی جو محبت ہے نبی سے، وہ باہر آئیں گی، ٹھاٹے ماریں گے باہر، اور ہم کس کو ایسے غلط کام کرتا ہوا دیکھیں گے دشمنی کی وجہ سے نہیں، یہ میرے اللہ کا بندہ ہے، یہ میرے پیارے نبی کا امتی ہے، اور میرے پیارے نبی کا امتی ہونے کے بعد یہ جھوٹ بولے، میں اس کو گوارا نہیں کر سکتا۔ محبت سے ہاتھ پکڑ کر، پیر پکڑ کر، کسی نہ کسی طریقے سے ہم گڑ گڑا کر اس کو گناہ سے روکیں گے، اس لیے کہ ہمارے اندر کا عشق باہر آ رہا ہے، اندر کی محبت باہر آ رہی ہے، اندر کا جو جذبہ ہے نبی سے محبت اور اطاعت کا باہر آ رہا ہے، نبی سے غم اور نبی سے ایک تعلق جو ہمارے اندر ہے وہ باہر آ رہا ہے کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھ کر۔ یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہم یہ جو بات میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کی، اس کو اگر ہم سنیں گے سمجھیں گے تو ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں، یعنی یہ کسی خاص طبقے کی طرف نہیں، ہم سب اس کے اندر ہیں۔ اب ہم پوچھیں گے کہ بھئی آج ہم نے دن بھر میں کتنی نمازیں پڑھی، تو مجھے پتہ چلیں گے کہ ہاں میرے ہفتے بھر میں تقریباً اکثر نمازیں قضا ہوئی ہے۔ پورا ہفتہ بھی اگر میں دیکھوں تو کوئی بھی ایسا دن نہیں ہے جس میں 5 نمازیں میں نے تکبیر تحریمہ کے ساتھ میں نے پڑھی ہوں گی، تو پتہ چلے گا کہ میں نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ یہ کسی خاص طبقے اور کوئی باہر گھومنے والے لوگوں کی نہیں، ہم تمام اس کے اندر ہیں، اسی لیے ہم کو جمایا گیا ہے۔ صرف میں کہوں میں نبی سے محبت کرتا ہوں اور کھڑے رہ کر میں پانی پی رہا ہوں، اور دیگر ایسے بہت سارے کام ہیں جو ہمارے اندر عام ہیں، جو حرام ہیں۔ عشق رسول کی علامت یہ ہے کہ میں نبی سے محبت کرنے والا ہوں تو نبی کی تعلیم میرے اندر زندہ ہو، میرے چلنے سے، میرے پھرنے سے، میرے بولنے سے، میرے ہر چیز سے یہ چیز جھلکے کہ نبی کا عاشق جا رہا ہے، یہ نبی سے محبت کرنے والا جا رہا ہے۔ یہ چیز صحابہ کے اندر تھی، یہ چیز صحابہ نے اس کو اپنائی تھی، جو چیز انہوں نے نبی کا دیکھا اپنے دل کے اندر انہوں نے اتارا۔ یہ چیز نبی کو پسند نہیں ہے، بس اپنے جذبات کو انہوں نے قربان کیا اور کہا کہ جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں وہ میری پسند نہیں ہو سکتی۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں صحابہ کے، اور یہ آگے بھی ہمارے سامنے واقعات آئیں گے محبت رسول کے عنوان پر، یا کسی نہ کسی عنوان پر آئیں گے کہ کیسی محبت کی، فلاں چیز صحابہ کو پسند ہے لیکن نبی نے کہا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں، چھوڑ دیا اس کو۔ جیسے ایک واقعہ میں سناؤں، اس میں کہا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چادر تھی جس کے اوپر ریشم کی چیزیں لگی ہوئی تھی، جیسے کہ سونا ہے، اور ریشم کی چیزیں جو ہیں وہ مردوں کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، درست نہیں ہے، بلکہ حرام کے درجے میں ہے۔ اب وہ چیز اس کے اندر ملاوٹ تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ناراضگی کا اظہار کیا، لمبا واقعہ، ناراضگی کا اظہار کیا، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اس کو فوراً کیا جلا کر راکھ کر دیا، خاک کر دیا اس کو۔ دوسرے دوست نے یعنی دوسرے صحابی نے کہا کہ ہمارے نبی نے کیا کہا تھا کہ یہ چیز مردوں کے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو جائز ہے، عورتیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں، سونا پہن سکتی ہیں، یا اسی طریقے سے جو چیزیں ابھی ذکر کی گئی یعنی ریشم کے تاگے سے بنے ہوئی جو چیزیں ہیں چمکیلی، یہ سب عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے درست نہیں ہے۔ مردوں کے لیے کہا تھا تم اپنی بیوی کو دے سکتے، ماں کو دے سکتے تھے، بہن کو دے سکتے یا بیٹی کو دے سکتے تھے۔ وہ صحابی رسول نے جو کہا وہ یہی عشق کی بات کہی، فرمایا کہ جو چیز میرے نبی کو پسند نہیں میں اپنے گھر کی کسی فرد کو بھی دینے کے لیے پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ تو جائز تھی لیکن ان کے عشق کی بات کیا تھی؟ جس چیز پر میرے نبی کی ناراضگی کی نگاہ پڑی ہو وہ چیز میرے گھر کے اندر آئے میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گہرا تعلق صحابہ کا تھا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس سے ہمارے نبی گزرے، ایک گنبد نما چیز انہوں نے بنائی تھی، تو ایک صحابی نے ان سے کہا
بعد میں سے ہمارے نبی جب گئے تو کہا کہ کس کا گھر ہے؟ بولی ایسا کیسی چیز بنائی، اس طریقے کی چیزیں، یعنی ہمارے نبی نے ناپسندگی کا اظہار کیا۔ وہ صاحب گھر کو، مکان کو نہیں کہا کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، بس جاتے جاتے دیکھا اور اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، یعنی یہ مجھے چیز پسند نہیں ہے۔ تو وہ مجمع میں جو صحابی تھے انہوں نے اس صحابی کو بتلایا کہ ہم یہاں سے کل گزرے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ چیز پسند نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ ہمارے نبی وہاں سے گزرے، جو چیز پسند نہیں تھی وہ چیز ٹوٹی ہوئی تھی، یعنی گنبد نما کوئی چیز یا کوئی چیز گھر پر انہوں نے بنائی تھی جس سے ہمارے نبی نے منع کیا تھا۔ تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو، یعنی بعد میں سے کہا کہ ایسے ایسے یہ چیز سے ہمارے نبی نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو صحابی گئے، یہ نہیں کہا کہ مجھے تھوڑی کہا ہے، مجھے تھوڑی کہا، وہ تو تمہارے سامنے کہا، جا کر میں نبی کو پوچھوں گا پھر میں دیکھوں گا، نہیں، کان میں پڑی کہ یہ چیز نبی کو پسند نہیں ہے، فوراً گئے، نئے نئے گھر کی تعمیر تو اس کو توڑ دیا کہ جو چیز پر میرے نبی کی ناپسندگی کی نگاہ پڑی ہو وہ چیز میرے گھر کا حصہ بنے، میں اس کو گوارا نہیں کرتا۔ اسی کو عشق رسول کہتے ہیں۔ یہی عشق رسول صرف ایسا ہی نہیں تھا دنیاوی چیزوں میں۔ اب آئیے، ایک صحابی رسول ہیں جن کو، یعنی دونوں باتیں میں ساتھ میں لے کر چلوں گا، عشق رسول بھی اور دوسری چیزیں تحفظ ختم نبوت بھی۔ تو دونوں چیزیں عشق کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، دیوانگی کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے، جس کو ہمارے عام دوسری زبان میں سمجھنے کے لیے دیوانہ پن، کہ جیسے بولتے ہیں نا کہ کیا تیرے کو ایڑ لگے سوئے پتنگ کا، کیا ایڑ لگے سوئے تجھے موبائل کا، اسی کو اچھی زبان میں عشق کہتے ہیں، اچھی زبان میں، عربی زبان میں عشق کہتے ہیں۔ ایسا عشق ہم کو ہمارے نبی سے ہونا چاہیے۔ ایسا ایڑ ہمارے بچوں کو لگا ہوا ہے کہ وہ رات میں بھی نیند میں اٹھ کر، پہلے بڑبڑایا کرتے تھے، اب نیند میں اٹھ کر کیا رات میں بڑبڑا نہیں دے رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں، گیم کھیل رہے ہیں۔ آج ہر بچے کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہیں، بربادی کی طرف ہماری اولاد جا رہی ہے۔ تو خیر، جیسے یہ دیوانگی لگی ہوئی ہے، کسی کو کرکٹ کی دیوانگی لگی ہے، کسی کو کسی چیز سے دیوانگی لگی ہے، اسی کو عشق رسول کہتے ہیں۔ اور یہ عشق کیسے صحابہ کا تھا، تو آئیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ جو 3 واقعات میں آپ کو سنانے والا تھا اس میں سے ایک واقعہ ہے جو ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمامہ کی طرف بھیجا۔ یمامہ کے اندر 2 مدعیان نبی تھے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا۔ ایک تو ہے اسود عنسی اور دوسرا ہے مسلمہ قذاب۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یمن کی طرف بھیجا، اور وہاں گئے، اور وہاں جانے کے بعد جو اسود عنسی تھا اس نے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے پہلے نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے قید کیے گئے ہیں۔ اسیر ختم نبوت ان کو لقب ملا، اور ساتھ میں سب سے پہلے شہید ہونے والے صحابی بھی یہی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو قید کیا اور ان کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو، نبی کے بارے میں۔ اس نے کچھ الگ الفاظ استعمال کیے، میں الگ انداز سے کہہ رہا ہوں، یعنی نبی کے احترام میں، کہ تم اس کے بارے میں، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتا ہوں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے بارے میں جب حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ ہمارے نبی ہی آخری نبی ہیں، تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں اس اسود عنسی جس نے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا، اس کمبخت نے کہا کہ تم میری بات مانتے ہو یا نہیں مانتے، مجھے نبی مانو۔ تو حضرت حبیب بن زید نے فوراً کہا کہ میں بہرا ہوں، تیری بات نہیں سن پا رہا ہوں، یعنی انکار کیا بات کا کہ تو جھوٹا ہے، سچے نبی تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأتانہ ہمت آنا سوال کے جواب میں جب وہ بھوکلا گیا، اور جو غلط ہوتے ہیں وہ بہت جلدی بھوکلا جاتے ہیں، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، مارم پیٹ کی طرف آتے ہیں، تو اس نے بھی یہی طریقہ اپنایا، ڈرانے کے لیے، گھبرانے کے لیے، اور رعب اور دبدبہ اپنا دل میں بٹانے کے لیے اس نے یہ کام کیا۔ لیکن ان کے دل میں نبی کا سچا عشق تھا، نبی کی سچی محبت تھی، نبی کی سچی عظمت ان کے دل کے اندر تھی، نبی کی اطاعت کوٹ کوٹ کر ان کے دل و دماغ میں بھری پڑی تھی، کہ انہوں نے جب نبی نے کہا کہ میرے بعد اب کوئی قیامت تک نبی آنے والا نہیں ہے، انہوں نے اس کو مان لیا، پیغام کو اپنے دل میں ایسا بسا لیا
کہ دشمن کہہ رہا ہے کہ تو اگر میری بات نہیں مانیں گا تو میں تجھے یہ سزا دوں گا۔ کیا سزا دی؟ یہ بات میرا کہنا بہت آسان ہے، آپ کا سننا بہت آسان ہے، لیکن تھوڑا تصوراتی دنیا میں جا کر ہم سوچیں کہ کیا تکلیف کیوں ہوں گی۔ چھوٹا مچھر ہم کو کاٹے تو ہم تلملا جاتے ہیں، تھوڑے اگر چٹکا ہم کو لگے تو ہم تلملا جاتے ہیں، کوئی سیب یا کوئی پھل کاٹ رہے ہیں تو چھری لگ جائے یا اسی طریقے سے دراتی لگ جائے تو ہم فوراً ہمارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی نبوت کا انکار کیا، سچے نبی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ کہا اگر تو میری بات نہیں مانیں گا تو یہ تیری یہ انگلی، پہلی انگلی حضرت حبیب بن زید کی کاٹی گئی۔ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ تو مجھے نبی مان۔ حضرت حبیب بن زید نے کہا کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے میں اس کو گوارا کر سکتا ہوں، لیکن میرے نبی سے میں بے وفائی نہیں کر سکتا۔ ان کی دوسری انگلی کاٹی گئی، تیسری انگلی کاٹی گئی، چوتھی انگلی کاٹی گئی، پانچویں انگلی کاٹی گئی، الٹے ہاتھ کی پہلی دوسری پورے پانچوں انگلیاں کاٹتی گئی، دھیرے دھیرے جسم کے پورے ٹکڑے ہوئے۔ اسی درد کے اندر، لمبا واقعہ مختصر میں کر رہا ہوں، اسی درد میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اپنی تعلیم سے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اعتبار سے، عشق کے اعتبار سے ایک رتی برابر بھی اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹایا کہ چلو ابھی میں تھوڑی دیر کے لیے اس کی بات کو مان لیتا ہوں، بعد میں سے جا کر میں توبہ کر لوں گا۔ ایسا نہیں کہا، فوراً وہی کہا کہ ٹکڑے کرنا ہے کر لیں، لیکن میں نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کا عشق تھا۔ اب آئیے، ہماری مستورات بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ خبر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو سنائیں گے کہ آپ کے لخت جگر کو یہ سزا دی گئی، آپ کے بیٹے کو اسود انسی نے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے یہ کام کیا آپ کے بیٹے کے ساتھ۔ ماں کا یعنی ٹھنڈی سانس لے کر سیدھے بیٹھی اور کہنے لگی، بوڑھی عورت، بوڑھی خاتون، بوڑھی صحابیہ کہنے لگی کہ اسی دین کے لیے تو میں نے اپنے بچے کو ننھے سے بڑا کیا تھا، اسی دین کے لیے میں نے اپنے بچے کو ننھے سے بڑا کیا تھا کہ میرا بچہ اپنے حبیب یعنی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دے۔ آج میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ دھاڑے نہیں مارا، واوائے نہیں کی، رویا نہیں، طبعی طور پر جو رونا تھا وہ رونا تو آیا، لیکن وہ واویلا جن کو ہم گھرانے کہتے ہیں کہ باتیں کہہ کر وہ کچھ بھی نہیں، خوشی کا اظہار کیا کہ میرا بیٹا نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے قربان ہو گیا، میں اس کو اپنی سعادت مندی سمجھتی ہوں۔ کل محشر کے میدان میں جب میں اٹھوں گی تو میں اس شہید تحفظ ختم نبوت کے نام پر قربان ہونے والے شہید کی ماں شمار کی جاؤں گی، میرا سینہ فخر سے بڑا ہوگا۔ یہ ماں کے جذبات تھے، یہ عشق رسول اس کو کہتے ہیں۔ آج میرا اور آپ کا عشق کیا ہے؟ یہی جذبات میں آئے، باہر ہم گئے، نبی کی کوئی سنت پر عمل ہمارا نہیں ہو رہا ہے تو ہم آئیں، وہ سچی محبت اپنے، ہمیں کوئی انگلیاں نہیں کٹانی ہے، وہ سب جو بھی قربانیاں تھی جسم کی مالی اعتبار سے جو بھی ہیں وہ ہمارے اکابرین، ہمارے اولیاء کرام کر گئے، ہمیں صرف ہمارے جذبات کی قربانی دینی ہے۔ میرا دل بول رہا ہے کہ میں رات میں 2 بجے تک بیٹھوں، 11 بجے تک بیٹھوں، لیکن دوسری طرف نبی کی تعلیم کہہ رہی ہے کہ عشاء کے بعد جلدی سو جاؤ۔ اب میں کس کو مانوں؟ تو ہم نبی کا عشق کہیں گے کہ نہیں، نبی کی بات مانو، عشاء میں جلدی سو۔ دل بول رہا ہے کہ صبح میں 9 بجے اٹھوں، 8 بجے اٹھوں، لیکن نبی کی تعلیم کہہ رہے کہ صبح جلدی اٹھو، تہجد کے وقت اٹھو، یہ تہجد کے وقت اٹھو، اذان کے ساتھ اٹھو، نماز فجر کی پابندی کرو۔ تو اب ایک طرف نبی کا عشق ہے اور دوسری طرف ہمارا دل ہے، ہمارا جذبات ہے، تو ہمارا سچی اگر عشق اور محبت ہمارے دل میں ہوں گا تو ہم نیند چھوڑ کر فوراً کھڑے ہوں گے۔ یہ ایک مثال میں نے دی، ایسے ہر چیز۔ آج میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے اتنا نفع کاروبار میں ہوگا، لیکن میں جھوٹ بول کر نقصان مول لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن عشق نبی میں جھوٹ بول کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے خلاف ورزی کام کرنے کے لیے میں تیار نہیں۔ یہ عشق ہوگا تو یہ سارے جذبات پیدا ہوں گے۔ ہم اپنے حق کو چھوڑ کر، یعنی میرا حق ہے، اس نے میرے مال کو لیا، میرا حق ہے، یہ میری زمین ہے، یہ میرا حق ہے، لیکن صرف نبی کی محبت میں خون ریزی نہ ہو، آپسی لڑائی جھگڑا نہ ہو اور کوئی اور چیزیں نہ ہو تاکہ جس کی وجہ سے قوم و ملت کا نقصان ہو، اس لیے میں اپنے جذبات کو قربان کر کے نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، محبت سے پیار اور محبت سے مسئلے کو حل کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں، صرف نبی کی محبت میں۔
میرے پاس کسی کا مال ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے، لیکن نبی کی محبت میں وہ سارا مال واپس کر رہا ہوں۔ اس کی اولاد کو معلوم نہیں تھا، باپ کی کچھ امانتیں 1000 2000 10,000 15,000 چاہے 5 روپے ہی کیوں نہ ہو وہ میرے پاس تھے، لیکن باپ کا انتقال ہو گیا، اب میں اس کے بیٹے کو لوٹا رہا ہوں کہ بھئی تیرے ابا کی امانت میرے پاس تھی، یہ لے لے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ صرف نبی کی محبت میں۔ یہ اسی کو کہتے ہیں عشق رسول۔ ہمارے جذبات کو ہمیں قربان کرنا ہے، ہمارے اکابرین کی طرح، ہمارے صحابہ کی طرح ہمیں قربانیاں نہیں دینی۔ جب آئیں گا تو دیکھیں گے، میں تو اور آپ تو سب کہہ رہے ہیں نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے گردن بھی قربان ہے، گردن کٹانے کے لیے بھی تیار ہے، جان قربان کرنے کے لیے بھی ہم تیار ہیں، لیکن وہی بندہ فجر کی نماز چھوڑ کر سو رہا ہے، وہی بندہ گالیاں دے رہا ہے، ماں کو گرا کر باتیں کر رہا ہے۔ یہ سب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ نبی کی محبت، نبی کا عشق صحیح معنی پر ہم نہیں سمجھ پائے۔ صرف وقت آیا نبی کے عشق کے ہم نے ترانے گائے، نبی کے عشق کے اوپر ہم نے بیان سنا۔ یہ ترانے گانا، بیان سننا کوئی گناہ نہیں ہے، الحمدللہ یہ بھی ثواب کا کام ہے، یہ بھی ہماری مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے، لیکن مقصد ہمارا یہ نہیں کہ صرف وقتی طور پر ہم سن کر بعد میں سے جا کر گناہ کرتے رہیں۔ مقصد یہ ہے پروگرام کرانے کا کہ 24 گھنٹے والی زندگی میں نبی کے ایک ایک چیز سنت کے اعتبار سے جو بھی تعلیم ہمارے نبی کی تھی وہ سب ہماری زندگی میں آ جائے، اسی لیے یہ پروگرام رکھے گئے، اور اسی لیے ہم عشق رسول کی، محبت رسول کی، اطاعت رسول کی، عظمت رسول کی ہم باتیں سن رہے ہیں۔ تو یہ مقصد ہے، ایسا عشق ہمیں پیدا کرنا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے اس صحابی رسول حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا دیے، لیکن ختم نبوت پر ذرہ برابر بھی آنچ آنے نہیں دیا۔ میں جسم کے ٹکڑے کروا سکتا ہوں، لیکن اپنی زبان سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو جھوٹے کو میں نبی مانوں۔ لیکن آج ہو رہا ہے، ہمارے بہت سارے دیندار طبقے کے لوگ، وہ قادیانی ہے وہاں فلانی جگہ پر، ہم بول رہے ہیں، شہر کا واقعہ میں بتلا رہا ہوں، ایسے کہیں اس کی ذریت جو اسود انسی تھا، مسلمہ قذاب تھا، اس کی ذریت سے چلتے آئے، اور آج بھی اس کی اولاد میں ایسے لوگ ہیں، یعنی ذریت ان کی اولاد نسل میں چل رہے ہیں، جنہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، ہمارے نبی کو نبی نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ملعون مرزا غلام احمد قادیانی وہ نبی ہے۔ اب ایسے ملعون کو نبی ماننے والے لوگ ہمارے علاقے میں ہیں۔ اب کوئی آ کر مجھے کہہ رہا ہے تڑپ کر کوئی نوجوان کہ بھئی ایسا ہے ایسا ہے، ارے انہوں نے اس کا کام کر رہا تو رہن دے، اپنے کیا کرنے کا۔ یہ جملے ہیں، کون ہے؟ اچھا دیندار ہے، متقی پرہیزگار ہے، یہ وہ بندہ ہے جو رات میں تہجد میں رو رو کر تھک جاتا ہے، لیکن اس کے سامنے نبی کی عزت کی بات ہوتی ہے تو کہتا ہے وہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے، اب سب عقل مند ہے، اس کو سب اس کی مطلب کس طریقے اس کا جواب دینا چاہے سب سمجھیں گے کہ کوئی آ کر مجھے کہے یا آپ کو کہے کہ بھئی ایک زہریلا صاحب آپ کے گھر کے کونے کے اندر ہے، تو کہ میں یہ نہیں کہتا رہنے دو، انہوں نے اپنا کام کر رہا، اپنے کیا کرنے کا۔ وہ صاحب کو ہم اپنے گھر میں پالیں گے، ہم سب اس کو کسی نہ کسی طریقے سے باہر نکالنے کی کوشش کریں گے، لیکن آج وہ بے غیرتی اتنی میرے اوپر چھا گئی، اتنی ہمارے سماج اور سوسائٹی پر چھا گئی کہ ہم یوں سمجھ رہے ہیں کہ یہ کام دین کا نہیں ہے، حالانکہ بنیادی کام ہے۔ ہمارا پورے ایمان کی بنیاد اسی کے اوپر ہے، یہی ہے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، حج عمرہ کر رہا ہوں، بے شمار مساجد کی میں نے تعمیریں کی، بہت سارے لوگوں کو میں نے نمازی بنایا، لیکن نبی کے نبوت کا میں نے انکار کیا کہ ہمارے نبی آخری نبی نہیں ہے، تو اب ظاہر بات ہے کہ میرا کوئی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال آسان انداز سے ہم یوں سمجھیں، جیسے کہ یہاں ایک بورڈ لگایا جائے اور بورڈ کے اوپر 0 لکھے، تو سب کہیں گے کیا ہے یہ؟ بولے 0 ہے۔ اور کیا ہے؟ بولے 0۔ پھر اس کو مٹایا جائے، پھر 1 لکھا جائے، تو ایک چھوٹے بچوں کو پوچھیں گے کیا ہے تو کہیں گے کہ 1 ہے۔ پھر اس کے آگے ایک 0 لگائے تو کیا ہے؟ بولے 10 بنے۔ اور ایک 0 اگر ہم لگائیں گے تو ہر بچہ ہر بڑا سب یہی کہیں گے کیا وہ 100 ہو گئے۔ اور ایک 0 بڑھائیں گے تو کیا ہوگا؟ 1000 ہو گیا۔ اور ایک 0 بڑھائے تو بولے 10,000 ہو گئے۔ اب وہ پورے 0 سے پہلے جو 1 ہے اس کو مٹائے تو کہیں گے کہ سب 0 ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کہا کہ 10,000 ہے، لیکن پہلے جو 1 تھا اس کو مٹایا، وہ کیا ہے؟ بولے سب 0 ہے۔ ارے ابھی تو کہہ رہے تھے کہ 10,000 ہے، بولے نہیں، پہلے جو 1 تھا وہ 1 نکل گیا، تو اب یہ پورے 0 ہی رہ گئے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہی مثال ہمارے ایمان کی ہے۔ اگر کوئی ہمارے نبی کی ختم نبوت کا انکار کرے، وہ دنیا بھر کے نیک اعمال کرے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر بھی روئے، تو بھی اس کے ایمان کا کچھ اعتبار نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں ہے،
نہیں ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھا جا سکتا۔ دوسرے ہمارے غیر مسلم بھائی ان سے تعلق رکھا جا سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ نہیں رکھا جا سکتا، اس لیے کہ یہ دھوکے باز ہیں، دھوکے سے کام کرتے ہیں۔ اپنے آپ کو کبھی غیر مسلمان نہیں کہتے کہ میں مسلمان نہیں ہوں، بلکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اور ہم سب سچے مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ پھر بھی ہمارے سمجھدار لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، کرنے دو۔ تو ہمیں بیدار ہونا ہے نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں، ہمیں اپنے آپ کو بیدار رہ کر آس پاس کے لوگوں کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا، سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا واقعہ مختصر سناؤں گا، ایک ہے تابعی حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کام کریں گے ختم نبوت کا، یعنی نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت کا، نبی کی عشق کی محبت، نبی کے عشق اور محبت کو لوگوں میں عام کرنے کا جب ہم کام کریں گے، اللہ کیسے ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ ابھی ہماری قرآن پاک کی تفسیر چلتے سورۃ النساء کی چل رہی ہے، تقریباً 10واں یا 8واں رکوع ہے سورۃ النساء کے 5ویں پارے کا، تو اس میں ایک عنوان چل رہا ہے، منافقین کا ذکر کر کر ایک عنوان وہاں پر آیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ کامیابی نبی کی اطاعت میں۔ ایک لمبا واقعہ، اسی سے ہم جوڑ کر اپنی بات، آج میں اور آپ سب یہی چاہتے ہیں، میرے اولاد کامیاب بنے، میرے اولاد فرما بردار بنے، میرے امی ابا صحت مند رہے، میرا کاروبار اچھا چلے، میرے گھر کے اندر سکون رہے، میں عزت کے ساتھ رہوں، کامیابی کے ساتھ رہوں، سب یہی چاہتے ہیں۔ لیکن جہاں سے کامیابی ملنے والی ہے وہ راستہ ہم اختیار نہیں کر رہے، اس راستے پر ہم نہیں چل رہے۔ اگر ہم چلیں گے، اللہ دیکھیے کیسے حفاظت کرتا ہے۔ ایک واقعہ میں سناتا ہوں، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام حضرت عبداللہ بن صوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ صحابی نہیں ہے، تابعی ہیں، نبی کے ہی زمانے میں ایمان لائے، لیکن کسی وجہ سے ہمارے نبی کی خدمت میں حاضری نہیں دے سکے، نبی کی زیارت نہیں ہو سکی، اس لیے ان کو تابعی کہا گیا۔ یہ مسلمہ کذاب نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، تو مسلمہ کذاب جب اپنی نبوت کا پرچار کر رہا تھا تو حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے پکڑا، اور پکڑ کر اپنی نبوت کا اعلان کرنے لگا، اور جب اعلان کرنے لگا کہ بھئی مجھے تم نبی مانو، تو حضرت ابو مسلم نے کہا کہ نہیں، تم نبی نہیں ہو سکتے، نبی تو وہ ہیں جو مدینہ میں ہیں۔ یعنی اللہ نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ واقعہ فرمایا تھا جیسا کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے کہ نمرود نے، اس وقت ایک کمبخت اور ملعون بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تھا، اور ایسی آگ میں ڈالا تھا، ہر عقل مند یہی کہتا کہ وہ آگ میں اگر کوئی انسان جائے تو جل کر راکھ اور خاک ہو جائے، لیکن اللہ کی قدرت اور طاقت کہتی ہے جس کی حفاظت میں اللہ کروں وہ آگ بھی اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس واقعے کو اللہ نے 23ویں پارے میں سورہ صافات، یعنی سورہ یاسین جب ختم ہوتی ہے، سورہ صافات 23ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، تو اس کو ہم وہاں پڑھیں، جا کر ترجمہ پڑھیں اس کا، تو وہاں اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ اے آگ تو آپ ٹھنڈی ہو جا۔ جس آگ کو اللہ نے جلانے کی صفت رکھی تھی، اب اسی آگ کو اللہ نے کہا کہ تو ٹھنڈی ہو جا، یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، کہ میرے ابراہیم خلیل کے لیے تو ٹھنڈی ہو جائے، اسی ٹھنڈی میں نہیں کہ جس سے میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، بالکل سلامتی کے ساتھ۔ جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آپ کو ایک گل گلزار یعنی باغیچہ بنایا تھا، ایسی حضرت ابو مسلم خولانی کے ساتھ بھی اللہ نے یہ واقعہ کیا۔ جب مسلمہ کذاب کی بات کو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ تو جھوٹا ہے، نبی نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی کی عزت پر، نبی کی عظمت پر اور نبی کے مقام اور مرتبے پر تو حملہ کریں گے، ہم اس کو گوارا نہیں کر سکتے، بلکہ تو جھوٹا ہے اور تیری جھوٹے ہونے کی گواہی ہم دیں گے۔ تو اس نے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت ڈرایا دھمکایا، آخر کار ڈرانے دھمکانے کے لیے اس نے یہ کیا کہ اب تجھے آگ میں ڈالیں گے، آگ جلائے گی، اور آگ کے اندر آپ کو ڈالا بھی گیا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے آگ میں حفاظت کی، حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اللہ نے آگ میں حفاظت کی، اور ذرہ برابر بھی آگ نے آپ کو نقصان نہیں پہنچایا۔ اب وہ جو جتنے بھی مسلمہ کذاب کے ماننے والے تھے، ان کی پوری بولتی بند ہوگی کہ یہ کیا ہے، یہ کیسا واقعہ ہوا، یہ کیا ہے آگ میں ڈالے جانے کے بعد بھی۔ لیکن اس کے جو چیلے تھے، وہ چیلوں نے کہا کہ جلدی اس کو ہمارے شہر سے نکال دو، ورنہ اس کے محفوظ ہونے کی خبر لوگوں کو معلوم پڑیں گی تو سارے لوگ آپ کو جھوٹا سمجھیں گے اور اس کی بات کو مانیں گے۔ شہر بدر کر دیا گیا حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت ابو مسلم کے پاس اب عشق رسول تھا، محبت رسول تھا۔ اب جس سے محبت کرتے ہیں، گھر سے نکالے کے بعد انسان اسی کے پاس جاتا ہے۔
حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ اب میں مدینہ جاؤں، نبی کی زیارت کروں، لیکن اسی دوران ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، کیونکہ ہمارے ایسے ایروپلین کا ٹرین کا اور ایسا دور نہیں تھا، پیدل سفر ہوا کرتے تھے۔ کئی مہینوں کے سفر کے بعد وہاں مدینہ پہنچے، مدینہ کے مسجد نبی کے پاس اپنا گھوڑا باندھا، اور لوگوں نے دیکھا کہ بھئی کوئی اجنبی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی مسجد کے ستون کے پاس ایک اجنبی مسافر نماز پڑھ رہا ہے، تو فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر کہا کہ بھئی کیا ہوا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا انہوں نے کہ میں فلانی جگہ سے آیا ہوں۔ حضرت عمر جذبات میں آ گئے، اچھا تم فلانی جگہ سے آئے ہو؟ بولے وہاں ایک بندے کے ساتھ اس طریقے کا واقعہ ہوا، مسلمہ کذاب جو جھوٹا اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس نے اس طریقے کا کام کیا تھا کہ اس بندے کو آگ میں ڈالا تھا، اور اس آگ نے ذرہ برابر بھی ان کو نقصان نہیں پہنچایا، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ حضرت عمر نے جب یہ کہا تو اس حضرت ابو مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ جو بندہ ہے وہ میں ہی ہوں۔ حضرت عمر بالکل جذبات میں اور خوشی سے مسرت میں پھولنے لگے اور کہا کہ چلو میں اپنے خلیفہ نے حضرت ابو بکر کے پاس لے گئے، اور حضرت ابو بکر نے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور پورا واقعہ بتایا اور کہا کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے مرنے سے پہلے اللہ نے جن کے اوپر ایک خصوصی انعام کیا تھا ان کو دیکھنا اللہ نے ہم کو نصیب فرمایا۔ یہ واقعہ ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آج میں آپ سب دنیا کے سارے لوگ، مسلمان خصوصی طور پر ساری انسانیت یہی چاہتی ہے سکون سے رہے، کامیاب رہے، ہر مصیبت سے محفوظ رہے۔ اس کا راستہ کہاں ہے؟ یہی ہے، نبی کی اطاعت میں ہمیں آنا ہوگا، نبی کی محبت میں ہمیں آنا ہوگا، نبی کی عشق کے اندر ہمیں اٹھ کھڑے رہنا ہوگا، اور نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے لیے کچھ وقت ہم نکالیں۔ پھر دیکھیے گھروں کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ عمل کر کر ہم دیکھیں تو صحیح، گھر کے اندر جو پریشانیاں ہیں اولاد کی نافرمانی کے اعتبار سے، جس بھی اعتبار سے، ساری چیزیں ہمارے گھروں سے نافرمانی کے اعتبار سے ختم ہو جائیں گی۔ پھر ہم کہیں گے کہ اگر یہ عمل میں پہلے ہی سے کرتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن یہ عمل ہمیں پوری عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور نبی سے سچا عشق رکھتے ہوئے، لوگوں کے نام و نمود اور شہرت کے لیے نہیں، پورے مخلص اگر ہم کام کریں گے، اللہ کبھی بھی ہمیں ذلیل و رسوا نہیں کرے گا۔ اسی پر دوسرا ہمارے اولیاء کرام میں سے تیسرا واقعہ ہے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصراً 1926 کے اندر ایک واقعہ پیش آیا۔ کیا واقعہ پیش آیا؟ ایک خاتون تھی، اس خاتون کا شوہر، لڑکی کا، بچی کا شوہر قادیانی ہو گیا۔ تو اس بچی نے کہا کہ یہ قادیانی ہے تو مسلمان نہیں ہے، اور جو مسلمان نہیں ہے اس کے ساتھ میرا نکاح نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے نکاح کو فسخ یعنی توڑ دیا جائے۔ اب وہ مسئلہ اتنا حساس تھا، بہت زور پکڑا، کورٹ میں گیا، پھر وہ ساری تفصیلات ہوئی کہ اب وہاں کے جو جج تھے انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے علماء کو لایا جائے۔ اب سارے علماء نے اس کو یہ سوچا کہ اب اس مسئلے کو ہم ایک ایسے شخصیت کے سامنے پیش کریں جو مدلل یعنی پوری ثبوتوں کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ذکر کرے۔ تو سب کی نگاہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف گئی۔ ان کے تعلق سے آتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اسی کام کی حفاظت کے لیے پیدا کیا ہو، پوری زندگی انہوں نے اسی میں لگائی۔ تو یہ خط ان تک گیا کہ فلانی تاریخ کو یہ کورٹ میں سنوائی ہے، آپ کو آنا ہے۔ حضرت اس وقت ڈھابیل جا رہے تھے، 1926 کا واقعہ ہے، ڈھابیل جا رہے تھے، اور اسی سال حج بھی کرنے کا انہوں نے پورا ارادہ کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو ہمارے لیے عمل میں لانے کی بات ہے، کسی بہانے کی بھی بات نہیں، کہ اس وقت خونی بواسیری، جو بواسیر کے جو بیماری کہتے ہیں، موڑیات کی بیماری، اس خونی بیماری کے شکار تھے، خون کی طرح یعنی پانی کی طرح خون بہ رہا تھا۔ جب اس دوران یہ خبریں ملی کہ جا رہے ہیں تو فوراً کوئی عذر نہیں کیا کہ میں ڈھابل جانا ہوا اور اس طریقے کا، مجھے بس نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کا مسئلہ ہے، تو نکل آئے۔ 15 دن یا 1-1.5 مہینہ پہلے مقدمے کی جو تاریخ تھی اس سے پہلے حضرت بہاولپور پہنچے۔ اب یہ بہاولپور ہمارے ملک میں نہیں ہے، اس وقت جو ایک ہندوستان تھا، جب کی بات ہے 1926 کی۔ اب یہ جو گاؤں ہے ہمارے پڑوس کے ملک کے اندر ہے۔ وہ وہاں گئے اور جا کر واقعہ بتلایا کہ میں نے چاہا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں اور روضہ اقدس کے پاس جاؤں اور جا کر درود سلام پیش کروں، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر مجھے نبی پوچھیں گے کل محشر کے میدان میں کہ وہاں میری عزت اور ناموس کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی، بے عزتی کی جا رہی تھی، بے حرمتی کی جا رہی ہے، تو یہاں آئے
کام وہاں ہے اور یہاں کیوں آئے؟ اگر یہ نبی مجھ سے پوچھیں گے تو میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں حج کا سفر ملتوی کر کے یہاں آیا، اور میں نے اپنے نام اعمال کی طرف دیکھا، سارا نام اعمال مجھے کالا نظر آیا، حالانکہ وقت کے بڑے محدث تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن پھر بھی کریں کہ سارا نام اعمال مجھے کالا نظر آیا، لیکن اس کام کی طرف دیکھا تو سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی کام کی وجہ سے اللہ میری مغفرت کرے، اور کل محشر کے میدان میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے پہرے داری کرنے والوں کے ساتھ میرا شمار ہو۔ اسی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور پورا مقدمہ ہوا، پھر اس مقدمے سنائی ہوئی بہت لمبا واقعہ ہے، اور اس مقدمے کو کئی جلدوں میں یعنی کئی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ اس کا آخر کا قصہ میں سناؤں۔ حضرت یعنی ادھر سے جو وکیل تھا قادیانیوں کا، وہ جلال الدین شمس تھا، وہ بڑی دلائل کے ساتھ یعنی پورے پروف کے ساتھ ساری باتیں کہہ رہا ہے، تو حضرت ان کا پورا مطلب یعنی دفاع کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے میں یہ بھی دلیل نہ مانوں، یہ بھی نہ مانوں۔ حضرت وجد میں آ گئے، بیمار تھے لیکن وجد میں آ گئے اور کہا کہ لا تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، اگر تو نہ مانے تو یہی تجھے اسی کورٹ اور اسی بند روم کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا نہ بتاؤں تو میری بات کا تو انکار کرنا، تجھے مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا بتاتا ہوں یہیں پر، تیرا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے اگر تجھے ماننا نہیں ہے۔ تو اس کی تو پوری حضرت کے جلال اور حضرت کے رعب اور دبدبے کا اور جلال کا ایسا اثر پڑا کہ اس کی بولتی بند ہو گئی، اور وہ وہاں پر تاریخ آگے پڑھی، آخرکار مسلمانوں کے حق میں یہ فیصلہ ہوا۔ لیکن جب باہر آئے، آپ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے پوچھا حضرت آپ نے ایک بہت بڑی بات کہی۔ بولے کیا بات کہی؟ یہی بات میں سنا رہا ہوں، اسی پر ہم اپنی بات ختم کریں گے کہ کیا بات کہی؟ کہ بولے آج آپ نے یہ بات کہی کہ تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے، اسی بند روم کے اندر میں تجھے مرزا غلام احمد قادیانی کو تو نبی مانتا ہے اور جھوٹا نہیں مانتا، اس کی جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں تجھے یہی دنیا میں جہنم میں جلتا ہوا دکھاؤں گا۔ یہ بہت بڑی بات کہی، اگر وہ آپ کی بات کو چیلنج کو قبول کرتا دکھاؤ تو کیا تم دکھاتے؟ حضرت نے پوری بشاشت سے کہا، یعنی پوری خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پورے اطمینان کے ساتھ، مجھے 100% یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور مرزا غلام احمد قادیانی کو جہنم میں جلتا ہوا دکھاتے، کیونکہ جو نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت والا کام کرے اس بندے کو اللہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرتے۔ آج میں اور آپ ذلت کی طرف جا رہے ہیں، اس کی حفاظت کا سب سے آسان راستہ نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے ہم آئے۔ آج ہم مسلمان بھی کئی غیر محسوس طریقے سے نبی کے نام پر بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو نبی کی عزت اور ناموس کی حفاظت کے خلاف والے کام ہیں، ہم ان کو بھی روکیں، اور ختم نبوت کے جو انکار کرنے والے ملعون لوگ ہیں ہم ان کو بھی روکیں، ان کو بھی اپنے علاقے سے دور کریں۔ پھر آگے حضرت نے فرمایا شرط ہے یہ کام پورے اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نبی کی محبت میں کام کرے گا اس بندے کو اللہ کبھی ذلیل و رسوا نہیں کریں گے۔ تو بھائی یہ پوری بات کا خلاصہ تقریباً آپ 6 باتیں میں نے کہی ہیں، انہی 6 باتوں کے ارد گرد ساری باتیں ہیں، اور یہ نبی کی بات تو ایسی ہے کہ پوری زندگی بھی ہم بولتے رہے تو سیرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ صرف مختصراً یوں ہے کہ ہم یوں سمجھے کہ ہمارا کہنا مقصد نہیں اور آپ کا سننا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کی محبت پیدا ہو۔ اور کیسے پیدا ہوں گی؟ صرف سننے اور سنانے سے نہیں، ہم اب جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں عشق کے تعلق سے کہ عشق میں انہوں نے اپنی گردن کٹائی، اپنے جسم کے ٹکڑے کیے، میں کیا کر رہا ہوں نبی کے عشق میں؟ مجھے تو گردن اور جسم کے ٹکڑے نہیں کرنا، اپنے جذبات کی قربانی جو درمیان میں ہم نے سن چکے ہیں۔ اگر ہم اتنا بھی کریں گے تو یہ ہمارے لیے دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ بس آخر میں ختم نبوت کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہیں، ہمارے شہر میں بڑے سنگین حالات ہیں، عیسائیت بھی محنت کر رہی ہے، زوروں سے محنت کر رہے ہیں، ہماری کئی خاتون چرچ میں جا رہی ہیں، اور کئی لوگ عیسائی دن دہاڑے چل پھر کر مسلمانوں میں عیسائیت کی دعوت دے رہے ہیں۔ قادیانیت یہ بھی زوروں سے محنت کر رہی ہیں، ہر اعتبار سے محنت کر رہے ہیں۔ محنت اگر کوئی نہیں کر رہا ہے، بالکل صاف ستھری بات، میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں صاف جگہ ہے، وہاں صفائی کرنے سے کچھ کمال نہیں ہے، کمال وہاں ہے جب گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم صاف کریں۔ جہاں ارتداد پھیل رہا ہے وہاں ہمارا رجحان نہیں۔ ابھی بھی علاقے کے پاس صرف شہر کے اطراف 5 کلومیٹر کے اندر کئی مساجد ایسے جو خالی ہیں، آج بھی امام نہیں ہے۔ اب ایسی خالی جگہ اگر وہ دیکھیں گے تو قادیانی آئیں گے اور وہ نہیں سمجھیں گے کہ یہ قادیانی ہے۔ میں نے جو بات کی کچھ بھی نہیں، مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھی بات کریں گے،
اور قرآن کی آیتیں پیش کریں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا کہ بھئی یہ ملعون لوگ ہیں، ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وہ کسی جانکاری کے بعد معلوم پڑے گا، کسی ڈاکٹر کو دکھانے کے بعد۔ جیسے کہ جسمانی بیماری کیا ہے ڈاکٹر پہچانتا ہے، کوئی عالم دین ہے، یہ جسمانی نہیں بلکہ روحانی ڈاکٹر ہے، وہ جب دیکھیں گے تو پتہ چلیں گے کہ یہ فلانا ملعون ہے، یہ کہاں سے آئے، بولے ہم کو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو ایسے کئی لوگ ہمارے علاقے میں بھی، شہر میں بھی کام کر رہے ہیں، اطراف میں بھی کام کر رہے ہیں۔ ابھی 2-3 مہینے کا ان کا پورا سروے، ان کا مین جو ہیڈ ہے، جو کام کرنے والا مبلغ ہے، ہمارے اسی علاقے کیا بولتے ہیں بیجاپور ناکے کے اوپر وہ رہتا ہے۔ اس کی تلاش میں اس کا پورا مکمل پتہ بھی نہیں مل پایا، لیکن بات ہونے سے پتہ چلا کہ وہ اس علاقے میں رہتا ہے، اور اس نے کہا کہ میں فلانی جگہ رہتا ہوں بیجاپور ناکے پر، آپ میرے کو ملنے کے لیے آؤ۔ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور انہوں نے پورا دیہاتوں کا سروے کیا ہے، پھرا ہے اور دیکھا ہے جا کر علاقے میں کہاں مسلمانوں کے علاقے خالی ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ مسلمان بولتے ہیں کچھ کرتے نہیں۔ اب ہمیں بولنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے۔ کرنے کا مطلب نہیں کسی کو مارنا ہے، کسی کو کچھ کرنا ہے، نبی کے عشق و محبت کو ابھی ہمیں باہر نکالنا ہے، اور صحیح معنی پر نبی سے عشق و محبت کو ہمیں بتلانا ہے۔ سب کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کو ہم چند اشعار کے ذریعے سے بات کو ختم کریں، کیونکہ بات شروع کی تھی میں نے دیوانگی سے، کہ جب ہم دیوانے بنیں گے، جیسے کہ بولتے ہیں نا موبائل کا ایڑا بنا، پتنگ کا ایڑا بنا، گوٹیوں کا ایڑا بنا، تو اسی طریقے سے ہمیں دیوانے بننا ہے نبی کے محبت کے۔ اور نبی کی محبت میں عزت و ناموس کی حفاظت، دین کے جتنے بھی کام ہیں سب سے بڑا کام ہے یہ نبی کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنا، یعنی ختم نبوت کی حفاظت کرنا۔ اسی کو شاعر نے کہا ہے، اس شعر کے ختم پر ہم سب کہیں گے، دل سے کہیں گے، میرے کہنے سے نہیں، اپنے اندر سے تیار ہو کر، تاکہ کل قیامت میں ہم سے پوچھے کیا لایا تو ہم یہ کہہ تو سکے کہ اے اللہ فلانی جگہ پر تیرے نبی سے محبت کی باتیں ہو رہی تھی، وہاں پر میں نے یہ کام کرنے کے لیے دل سے یہ بات کہی تھی، اگر یہی عمل قبول ہے تو میرا بخش دے، ورنہ کوئی عمل میرا قابل قبول نہیں۔ تو اس دل سے ہم کہیں گے، دیوانو اٹھو ایک کام کرو، اور وہ بھی صبح و شام کرو، پیغام ختم نبوت کو سب لوگوں میں تم عام کرو۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ یہ کیسے عام کرنا ہے سب کو ہمیں بتانا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے۔ اگر کوئی فتنہ بھی نہیں ہوتا تو بھی ہمیں نبی کا یہ آخری نبی ہونے کا پیغام سب کو پہنچانا ضروری تھا، کیونکہ یہ پیغام پہنچانا یہ عبادت ہے، اور ایسی عبادت جو ڈائریکٹ عبادت ہے۔ ہر عبادت میں قول کا فعل کا واسطہ ہے، نبی نے یہ کہا اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، نبی نے یہ عمل کیا اس لیے کر رہے ہیں، لیکن ختم نبوت کی حفاظت ڈائریکٹ ہمارے نبی کی خدمت کرنے کے برابر کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ بھی اتنا بھی کہیں گے کہ ہمارے نبی آخری نبی، ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اب اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ اتنا بھی اگر ہم اپنے دوست احباب میں رشتہ داروں میں کہیں گے تو یہ ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو بھی ٹوٹی پھوٹی باتیں ہمارے سامنے کہی گی، اللہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم تمام کو نبی کا سچا عشق نصیب فرمائے، اور عملی طور پر ہمیں نبی سے محبت، نبی کا عشق، نبی کی اطاعت اپنی زندگی میں لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔